Assalamu alaikum. How are you all second year? I hope you all are fine and going well. This is our chapter 7 and we are going to understand the chapter. I hope you all have logged in and subscribed to the channel so you are getting the uploaded videos, the relevant videos of your class timely. Let's get started the chapter. As you all know that we are studying Goodbye Mr. Chips, a novel that is included in second year English syllabus. So we'll do the main points of this chapter because thoroughly reading karna jo hai, that is not possible here because then the lecture goes long and then it becomes difficult to prepare it. So I would like to advise you کہ چیپٹر کی جو ریڈنگ ہے وہ آپ خود کریں. اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں کوئی ایشو ہوتا ہے یو کین آسک می, بٹ آئی ایم شیور ان مین پوائنٹ سے اور جو میں نے انالیسس کیا ہے آفٹر ریڈنگ دا چیپٹر یو ول ناٹ فائنڈ اینی ڈیفیکلٹی اینڈ یو ول فیل کہ آپ کو ساری چیزیں اس چیپٹر سے ریلیٹڈ سمجھ آ گئی ہیں. ایکسکیوز می. چیپٹر یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. And so it stood a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in 1,000 recollections. کہ چپس کی زندگی میں وہ حصہ, وہ ٹکڑا جو کیتھرین کی یادوں کے ساتھ گزرا تھا, کیتھرین کے ساتھ گزرا تھا, وہ بالکل ایک ایسی روشنی کی طرح تھا جو اپنی چمک ڈالتا تھا تو ہزاروں یادیں جل اٹھتی تھیں. شام کے دھندلکے میں مسز وکٹ کے گھر رہ کے جیسی ہی کھانے کی بیل بجتی تو مسٹر چپس کے سامنے اس کی یادیں ایک بادل کی طرح آ کے کھڑی ہو جاتیں. وہ یادیں کیا تھیں؟ سب سے پہلے یادیں کیتھرین کے بارے میں تھیں کہ کیتھرین کس طرح اسکیمپرنگ کا مطلب ہوتا ہے واکنگ, ادھر ادھر دوڑنا, اور وہ اس کے سامنے آ جاتی. اگر وہ کوئی چیز مارک کر رہا ہوتا, کوئی ایسے چیک کر رہا ہوتا, اس میں سے کوئی غلطی نکالتا تو کیتھرین جو ہے اس کے سامنے آ کے ہنسنا شروع ہو جاتی, بالکل اس عظیم موسیقار کی طرح جو اپنے 3 سازندوں کے ساتھ ساز بجایا کرتا تھا. پھر کیتھرین جو ہے وہ اسکول کی جتنی بھی تقریب ہوتی تھیں, تقریری مقابلے ہوتے تھے, تقسیم انعامات ہوتے تھے, ان میں کیتھرین ضرور حصہ لیتی تھی. اور وہ کیتھرین جو ہے اس کو ہر معاملے پہ ایڈوائس کرتی تھی, گڈ ایڈوائسز. یس, چپس ہمیشہ اس کی بات مانتا تو نہیں تھا لیکن اینی ہاؤ دیٹ انفلوئنسڈ چپس آلویز. دین جو ہے کیتھرین کی ایڈوائس اس کے ہر معاملے میں ہوتی تھی. تو جہاں پہ بچوں کو پنش کرنے کا اور چھوڑ دینے کا معاملہ تھا, کیتھرین اسے بہت زیادہ فگیو کرنے کے لیے کہتی تھی کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں یہاں پہ معاف کر دیتی, چھوڑ دیتی, بچوں کو ایک چانس ضرور دیتی. چونکہ وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ کہ چپس جو تھا وہ تھوڑا ریجڈ تھا, بہت زیادہ اسٹرکٹ تھا اسٹوڈنٹس کو پنش کرنے کے معاملے میں. بیکاز جب آپ سالوں ایک ہی طرح کے چیپٹرز, ایک ہی طرح کے لیسنز اور ایک ہی طرح کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, یو بیکم ریجڈ, یو بیکم ڈرائی راٹ, جیسے کہ رائٹر نے پچھلے چیپٹر میں کہا ہے. سو اٹ از کوائٹ ٹرو. لیکن کیتھرین جو ہے شی واز اے ینگ مائنڈ, شی واز لائک بلیو ان دا فریڈم آف ایوری ون. تو وہ جو ہے حمایت کرتی تھی, فیور کرتی تھی کہ اسٹوڈنٹس کو ایک چانس دیا جائے, چھوڑ دیا جائے. اب یہ جو ہے کیتھرین کی چونکہ بہت ہی سافٹ کارنر تھا دل میں کہ ایک لڑکے کے معاملے میں اس نے چپس کو سمجھایا کہ آپ ہیڈ کو مت بتائیں کیونکہ وہ اس کو اسکول سے نکال دے گا. تو چپس کیتھرین سمجھاتی کہ یہ اتنا زیادہ سیریس مسئلہ بھی نہیں ہے, اگر آپ لڑکے سے دوبارہ بات کریں اور دیکھیں کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے. جبکہ چپس اس معاملے میں تھا کہ ایک مچھلی جو ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے, تو اسی طرح چپس کہتا تھا فار ایوری بڈیز سیک وی ہیو ٹو بی پریٹی اسٹرکٹ اباؤٹ دس سارٹ آف تھنگ, ون بلیک شیپ کین کنٹامینیٹ ادرز. کہ ایک کالی بھیڑ سب کو خراب کر سکتی ہے, اس لیے ہمیں اسٹرکٹ ہونا ہے. اور بروک فیلڈ ایک بہتر ادارہ ہے تو ہمیں اس کی بہتری کو یعنی اس کے اسٹینڈرڈ کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنا پڑتی ہیں, اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے. جبکہ کیتھرین کہتی ہے کہ آپ اس لڑکے کو دوبارہ بلا کے پوچھیں تو صحیح یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا, یعنی کس نے شروع کیا, پھر آپ جو ہے کیجئے گا. اسی طرح چپس اور کیتھرین کے درمیان ڈسکشنز اور بحث جو ہے وہ چلتی رہتی تھی.
اور کیتھرین بعد میں جب چپس نے کیتھرین کو یاد کیا، اسے یاد آیا، تو اس نے کہا کہ کاش میں اس کی ساری باتوں میں سے کی گئی آدھی باتیں تو ضرور مان لیتا. اور جب بھی چپس کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد کسی کو سزا دینے لگتا تو چپس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ جاتی، اینڈ دیٹ وڈ ٹیل دا بوائے کہ آل از ویل. وہ کسی بچے کو سزا نہیں دے سکتا تھا. جب بچہ کھڑا ہوا ہوتا تھا، ویٹ کر رہا ہوتا تھا کہ اسے اس کی پنشمنٹ سنائی جائے، جبکہ چپس کی آنکھوں میں براؤن آئیز ٹوئنکل انٹو اے شائن دیٹ ٹولڈ ہم آل از ویل. یعنی کہ اتنا ڈیپ امپیکٹ تھا کیتھرین کی پرسنالٹی کا، کیتھرین کی میموریز کا، چپس کی لائف پہ، چپس کے مائنڈ پہ. اب جو ہے کیا کیتھرین ہمیشہ معاف کرنے کے حق میں ہوتی تھی یا نرم ہونے کے حق میں؟ نو. She had not always pleaded for leniency, or other rare occasions she urged severity where Chips was inclined to be forgiving. وہ کچھ مواقع پہ تو چپس کو سختی کرنے کے لیے کہتی تھی جہاں پہ چپس خود جو ہے معاف کرنے کے در پہ ہوتا تھا. اور کیا کہتی تھی؟ I don't like his type Chips, he is too cocksure of himself. cocksure کا مطلب ہے مغرور، خود پسند، پراؤڈ، ہاٹی، جو بدتمیز کی سینس میں چلا جاتا ہے. If he is looking for trouble, I should certainly let him have it. کہ اگر وہ خود ہی مصیبت کو دعوت دے رہا ہے تو اسے 2 سزا دینی چاہیے. تو یہ اس کا مشورہ ہوتا تھا جہاں پہ بدتمیز لڑکوں کو پنش کرنے کے معاملے میں. پھر اسی طرح کے بہت سے معاملات جو ہیں جہاں پہ چپس کو بہت سی باتیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح آرکرز جو ہے اس کی ریزگنیشن کا، ایک اسکول کا ٹیچر ہے، اس کی ریزگنیشن کا معاملہ تھا. پھر کس طرح اوگلیو جو ہے اپنے آرگن والے روم میں پریکٹس کر رہا تھا کوائر کی، تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے چوہا چھوڑ دیا تھا. ڈنسٹر اسٹوڈنٹ کا نام ہے. پھر اوگلیو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ڈنسٹر جو ہے جیٹ لینڈ کے مقام پر ڈوب گیا تھا. اسی طرح اسے بہت سے واقعات یاد آ رہے ہیں کہ کس طرح نسل در نسل اساتذہ آتے جا رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں. پھر وہ پرانی جماعت 5ویں جماعت کے کمرے کو یاد کرتا ہے جسے دی پٹ کہا جاتا تھا. تو وہ کہتا ہے کیوں کہا جاتا تھا. دین ہی ٹاکس اباؤٹ بروک فیلڈ ریئیکشن آن 1845 وار، کہ جب 1845 کی وار ہو رہی تھی تو بروک فیلڈ کا ریئیکشن کیا تھا. اینڈ دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ واٹر لو کی خبر آئی تھی جب بروک فیلڈ میں، تو اس دن پورے دن چھٹی تھی اور ان دنوں کو وہ خود ہی یاد کر سکتا ہے. یعنی کچھ میموریز اس کی مکسڈ ہو چکی ہیں اور کچھ اسے فیڈڈ میموریز یاد ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ جب اسے اس طرح کی میموریز بہت زیادہ باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی تو ہی وڈ لائک ٹو رائٹ اے بک، کہ میں ایک کتاب مرتب کروں جس میں میں ساری میموریز لکھوں، یہ گزرنے والی باتیں اور یہ میں واقعات تحریر کروں. لیکن اسے ایک شدید ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا کہ رائٹنگ میڈ ہم ٹائرڈ، کہ لکھنا جو ہے اسے تھکا دیتا تھا. اور اگر وہ اس طرح کسی نہ کسی یادوں کو لکھ دیتا، رف سے لکھنا شروع کرتا، تو وہ یہ عجیب سی ہو جاتی، یعنی اٹ لاسٹ اٹس ٹیسٹ. وہ یادیں اپنا مزہ کھو دیتی، کیونکہ اس کی جو یادیں تھیں اسکول سے ریلیٹڈ، جوکس اور یہ والی، تو وہ مثال دیتا ہے جیسے رشٹن اور جو سیک آف پوٹیٹو ہے، آلووں کی بوری کے بارے میں کہانی ہے. جب اس نے وہ لکھی تو لکھی جانے کے بعد وہ اتنی ٹیسٹ لیس اسے لگ رہی تھی، یعنی اس میں کوئی مزہ ہی نہیں تھا. پھر اس میں پھر وہ کہتا ہے کہ اتنی مزاحیہ واقعات ہیں اور بہت سے زیادہ، تو دوسرے لوگوں کے لیے یہ اتنے زیادہ مزاحیہ نہیں ہو سکتے. پھر وہ رشٹن کو یاد کر کے بہت زیادہ ہنستا تھا کہ کتنا مزاحیہ انسان تھا، اور اسی یاد میں وہ مسز وکٹ کو پکارتا کہ کیا آپ کو رشٹن جو ہے وہ یاد ہے. اور پھر وہ اپنی جو اس کی آتش دان آگ کے سامنے اپنی یادوں میں گم ہو جاتا. اینڈ دا لاسٹ لائنز آر ویری بیوٹیفل. اینڈ دیر ہی واز ڈریمنگ اگین بیفور دا فائر، ڈریمنگ آف ٹائمز اینڈ انسیڈنٹس ان وچ ہی alone could take secret interest. یعنی کہ یہ اس کی ایسی یادیں تھیں جس میں اکیلے خود ہی اس کو مزہ آ سکتا تھا، کیونکہ اس نے خود وہ چیزیں باتیں انجوائے کی ہوئی تھیں. فنی اینڈ سیڈ، کامک اینڈ ٹریجک، دے آل مکسڈ اپ ان ہز مائنڈ. کیونکہ جو اس کی یادیں ہیں وہ کیا ہیں؟ فنی بھی ہیں، سیڈ بھی ہیں، کامک بھی ہیں اور ٹریجک بھی ہیں. دس از دا اینڈ آف دس چیپٹر. آئی ہوپ یو آل انڈرسٹوڈ اٹ.